السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم اعتق رقبتی من النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ ذال میں سیٹی نہیں کریں گے وَإِذْ أَخَذْنَا نا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ میثا میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے سا میں سیٹی نہیں کریں گے یہ حروف لطفیہ میں سے ہے آگے سا الف پیچھے زبر آ گئی الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے میثاقکم ورفعنا قکم میں دیکھیں میم ساکن آ گئی میم ساکن کے بعد واو آ گیا تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا ظاہر کر کے پڑھیں گے میثاقکم ورفعنا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے ورفعنا فوقکم الطور فوقکم الطور فوقا کو نہیں کرنا کا کو میں الف اور واو کی میں اضافہ ہوگا قرآن پاک میں ہم کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں لگا سکتے فوقکم الطور کیا لفظ ہے فوقکم الطور آگے وقف کی علامت آ گئی اپنا سانس توڑ دیں گے نئے سانس کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں خذو خذو میں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے خذو ما آتیناکم ما میں دیکھیں الف مدہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آگے والے کلمے میں آ گئی مد منفصل ہو رہا ہے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے ما آتیناکم آ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے تئی کو یا لین ہو رہا ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے آتیناکم بقوۃ کم بقوہ کیوں کیا کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے لہٰذا غنہ کر کے پڑھیں گے ہم نے رول پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد اب یہ پورے قرآن پاک میں یہی رول ہے نون ساکن اور تنوین کے ہیں اور میم ساکن کے ہیں میم ساکن کے 3 ہی رول ہیں پڑھنے کے 3 ہی قواعد ہیں پڑھنے کے 3 ہی طریقے ہیں پڑھنے کے میم ساکن کو یا تو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے یا چھپا کے پڑھا جاتا ہے یا ملا کے پڑھا جاتا ہے میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میں مدغم کر دیں گے ملا دیں گے ادغام شفوی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور میم ساکن کے بعد با آ جائے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آتیناکم بقوہ یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو اخفاء شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا چھپا کے پڑھیں گے غنہ کر کے پڑھیں گے آتیناکم بقوۃ اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا تو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا میثاقکم ورفعنا میثاقکم ورفعنا ادھر میم ساکن ظاہر کر کے پڑھی جا رہی ہے لہٰذا ہم آگے پڑھ رہے ہیں آتیناکم بقوتوں میں دیکھیں
تنوین کے بعد واو آ گئی تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کچھ بھی آ جائے گا وہاں ہم ظاہر کر کے وہ ملا کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ با غنہ ادغام ہو رہا ہے کیونکہ لام اور را میں بغیر غنے کے ملایا جاتا ہے، باقی یا واو میم نون میں غنے کے ساتھ ملایا جاتا ہے. بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، وَاسْمَعُوا میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور آگے وقف کی علامت موجود ہے. آخری حرف آلریڈی خود ہی ساکن ہے تو ہم یہاں پہ صرف سانس توڑ دیں گے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. نئے سانس کے ساتھ قَالُوا، قَا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. قَالُوا سَمِعْنَا، سَمِعْنَا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وَعَصَيْنَا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا، وَأُشْرِبُوا میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، فی میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. فی قلوبہم العجل، قلو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. قلوبہم العجل بکفرہم، سانس توڑ دیں گے آخری حرف کو، آخری حرف ویسے ہی ساکن ہے، وقف کی علامت آ گئی، صرف یہاں پہ سانس توڑ دیں گے. آگے نئے سانس کے ساتھ قل بئس ما، بی میں دیکھیں حمزہ ساکن آ گیا، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. پورے قرآن پاک میں جدھر بھی حمزہ ساکن آ جائے گا وہاں جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. بئس ما میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. بئس ما یأمرکم، یا میں بھی دیکھیں حمزہ ساکن آ گیا، جھٹکے سے پڑھیں گے. یأمرکم بہی، کم بھی میں دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے گا وہاں ہم نے اخفاء شفوی کرنا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے. یأمرکم بہی ایمانکم، بہی کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ کھڑی زیر آ گیا ہے اور کھڑی زیر یائے مدہ کے قائم مقام ہے، یائے مدہ کے برابر ہے، اس کے وہی رول ہوں گے جو یائے مدہ کے ہوں گے. کھڑی زیر کے بعد آگے حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی ہے، لہٰذا مد منفصل ہوگا، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے. بہی ایمانکم، ای میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ایمان میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. ایمانکم تم، کم ایمانکم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد حمزہ آ گئی. ہم نے رول پڑھے تھے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے. ایمانکم ان، کس کو ظاہر کرنا ہے؟ میم ساکن کو ظاہر کرنا ہے. ایمانکم ان کے آگے دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آ گئی تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو نہ تو اظہار کے خاندان میں ہو، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں، نہ ہی ادغام کے خاندان میں یا را میم لام واو نون، نہ ہی اقلاب ہو، ان سب کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی میں لفظ رہ جاتے ہیں ان میں کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اخفاء ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے. اب کس کو چھپانا ہے؟ نون کی آواز کو چھپانا ہے. تم مؤمنین، تم مؤمنین میں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گئی، پہلی میم کو دوسری میں ملا دیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. تم مؤمنین، مؤمنین کیوں کیا؟ کیونکہ حمزہ ساکن آ گئی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پورے قرآن پاک میں جدھر بھی حمزہ ساکن آ جائے گی جھٹکے سے پڑھیں گے. مؤمنین، یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور آگے آیت بھی مکمل ہوگی، اپنا سانس توڑ دیں گے.
मुमिनीन। अब इस आयत की किरात पढ़ लेते हैं। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ کوہ طور کو بلند کر دیا، اور کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہا کہ جو ہم تمہیں دیتے ہیں اس سے زور سے پکڑو اور سنو۔ قالو، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب یہودیوں کو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، تو اللہ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا، ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور اس کے احکامات کو دھیان سے سنو۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو کیا بولا؟ بنی اسرائیل کو بولا کہ جو تورات دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، احکامات پر کو دھیان سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کیا، لیکن ان کے دل پہلی جیسی حالت میں نہیں تھے، اور شریعت کا حکم جو کہ ظاہر ہوتا ہے ظاہر پر ہوتا ہے، دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا۔ در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی، جیسا کہ آگے آیت کے اگلے حصے میں بیان ہوا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے کفر کے سبب ان کے دل میں جو ہے وہ بچھڑا رچ گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو تو جانتے ہو، لیکن تم اس حرکت سے نفرت نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو جو کہ خود ہی بتاؤ کہ تورات پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر اس کے تقاضے یہی ہیں جو کہ تم کہتے ہو جو تمہارے اسلاف نے کیے ہیں، تو یہ کتنا برا حکم ہے۔ آیت کے اس حصے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکامات، اس کے تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس پر عمل بھی کرے۔ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے،
لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے۔ روزے فرض ہیں لیکن ہیلے بہانے تلاش کر کے روزوں سے چھٹی کی جاتی ہے۔ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر فرض ہے لیکن انہیں بہت گراں گزرتا ہے، بھاری ہوتا ہے ان پر۔ اور بعض تو ایسے حضرات بھی دیکھے ہیں جن کے پاس سونا ہوتا ہے اور سونے کو اس ڈر سے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں سال بھر جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن مجید میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آج مال بٹورنے کا کوئی ایسا طریقہ جو لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ جو لوگوں میں رائج ہو جائے، وہ جائز اور ناجائز تو دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آن لائن شطرنج کھیلا جا رہا ہے، اس سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، پیسے انویسٹ کر کے پھر دوبارہ دگنی قیمت لی جا رہی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ لیکن ہماری عوام جو ہے اس کو دیکھنے اور سمجھنے اور سننے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، لیکن مسلمانوں میں آج ناحق قتل و غارت کی ایسا بازار گرم ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیوں مارا ہے، اور مارنے والے کو بھی نہیں پتہ کہ اس نے کیوں مارا ہے۔ اس قدر جو ہے وہ غصہ اپر لیول پہ چلا گیا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا، پردہ کرنے کا حکم دیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہ کون سا طریقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سنور کر غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی؟ ذرا غور کریں، اپنی شادیوں پر غور کریں۔ ہم اپنی جوان بیٹیوں کو براتیوں کے استقبال کے لیے ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں تھما کے تو آگے کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ نامحرم پر پھول پھینکے۔ یہ طریقہ کس نے نکالا؟ یہ طریقہ تو یہودیوں نے نکالا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اور ایمانی قوت کیا ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک دل میں برائی کی لذت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرنی اس میں داخل نہیں ہوتی۔ گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہوگی۔ جب بروں اور برائیوں سے محبت ہوگی تو ایمان کی کمزوری ہوگی۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں، گانوں کی محبت ہوگی، ان دلوں میں نماز، ذکر، ورد اور تلاوت کی محبت کبھی نہیں سما سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں ذکر اذکار سے جوڑ دے، ہمیں نعتوں سے جوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم۔